سے ایمان بڑھتا مدینے میں ہے، ملتا ہمیں اولیاء کاملین سے ہے۔ اور یاد رکھیے حشر کا دن ہوگا، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فہد العرس میں اس روایت کو نقل کیا، اللہ کی بارگاہ میں کہ بندہ آئے گا، اس کے پاس نیکیاں تو بہت ہوں گی اس کے پاس، لیکن لوگ تقاضا کرتے رہیں گے اس کی نیکیوں میں سے ان کو دیا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک بھی نیکی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ کی بارگاہ میں وہ بندہ کھڑا ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا بتا دنیا میں کہاں رہتا تھا، حالانکہ رب جانتا۔ ملا عبد الرحمن جامی نے لکھا بتا دنیا میں رہتا کہاں تھا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں فلاں جگہ پہ فلاں علاقے میں رہتا تھا، اللہ فرمائے گا وہاں میرا ایک ولی بھی رہتا تھا، میرا ایک عارف بھی رہتا تھا۔ ملا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ ہاں میں بھی وہیں رہتا تھا، اللہ فرمائے گا اچھا جہاں میرا ولی رہتا تھا اسی جگہ پہ ساتھ تو رہتا تھا اسی محلے میں، یا اللہ میں اسی محلے میں رہتا تھا، اللہ فرمائے گا جا میں نے تجھے اس کے محلے میں رہنے کی وجہ سے بخش دیا۔ یہ ہے ولیوں کی صحبتیں، ولیوں کی سنگتیں، ولیوں کی قربتیں۔ اللہ حیا کرتا ہے اپنے ولیوں کا، نبیوں کا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا بندہ گناہگار ہوگا اللہ صرف اس وجہ سے بخش دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے قرب میں کسی محلے میں رہتا تھا۔ وہ 100 کا قاتل، وہ 99 کو قتل کیا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، 99 کو قتل کیا، کسی خشک ملا کے پاس چلا گیا، اس نے کہا میں توبہ کرنی چاہتا ہوں، وہ کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کہتا تیرے لیے توبہ؟ 99 کو قتل کر کے اس نے کہا چلو پھر سینچری ہی پوری کرتے ہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر مدت کے بعد خیال آیا، کہاں گیا؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، وہ نیک بستی کی طرف چلا گیا۔ بتاؤ کبھی بستیاں بھی نیک ہوتی ہیں؟ اس کو ہم اپنی اردو زبان میں کہیں گے وہ بستی شریف کی طرف چلا گیا، جہاں بنی اسرائیل کا ولی رہتا تھا۔ رسول اللہ نے اس بستی کو شریف کہا ہے، تو بتاؤ جہاں میرے غوث اعظم لیٹے ہوں وہ بغداد شریف کیوں نہیں ہے؟ وہ بغداد شریف کیوں نہیں ہے؟ اور جہاں یہ ہستیان علم و فضل سید قائم علی شاہ صاحب، حضور پیر سید غلام محمد شاہ صاحب آرام فرما رہے ہوں تو یہ چاک جمرہ شریف کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں پاک پتن شریف بابا فرید کی وجہ سے، علی پور سیدہ شریف پیر جماعت علی شاہ صاحب کی وجہ سے، سیال شریف حضور پیر سیال کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا اِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، وہ بستی شریف کی طرف گیا، راستے میں موت آ گئی۔ بات آپ نے سنی، نتیجہ موت آ گئی۔ بخشنا بھی اللہ نے، پکڑنا بھی اللہ نے، جزا بھی اللہ نے دے دی ہے، سزا بھی اللہ نے دے دی ہے۔ جو لوگ ولیوں کے آستانوں پہ چل کے جاتے ہیں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم آتے ہیں راستے میں ہمیں یہ مشقت آ گئی، دیر ہو گئی، سویر ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی آستانوں کی طرف آنے والوں تمہیں تمہارا مقام سمجھانے لگا ہوں۔ اب آپ عام لوگ نہیں رہے، آپ کسی ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اب آپ عام لوگ نہیں رہے۔ حدیث پاک توجہ کے ساتھ اسے موت آ گئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، جنت میں لے جانے والے بھی فرشتے آ گئے، جہنم میں لے جانے والے بھی فرشتے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ زمین ناپو، جا رہا تھا کہاں؟ توبہ کی نیت سے
کسی بنی اسرائیل کے کسی ولی کی طرف، ابھی پہنچا نہیں ہے ولی کی بارگاہ میں، چاہ رہا تھا، نیت تھی کہ راستے میں موت آ گئی، اللہ نے فرمایا جاؤ زمین کو ماپو، اس زمین کو ماپو، دونوں طرف کی زمین کو ماپا گیا۔ توجہ کے ساتھ، جدھر سے چل کے آیا تھا وہ زمین ایک بلشت کیا تھی زیادہ، جدھر جانا تھا وہ زمین ایک بلشت کیا تھی کم۔ اللہ نے فرمایا تھا اگر زیادہ فاصلہ چل کے آ جائے اور اگلا فاصلہ جو ولی کی بارگاہ کا ہے جہاں موت جہاں سے موت آئی ہے، اگر زیادہ فاصلہ چل کے آ جائے تو پھر تو کیا ہو گیا، اس کو جنت میں لے جانا۔ اگر فاصلہ کم چل کے آیا ہے اور اگلا فاصلہ ولی کی آستانے کی طرف زیادہ رہتا ہے تو پھر اسے جہنم میں لے جانا۔ کیا دیکھا، ایک بلشت فاصلہ جو ہے جو چل کے آیا ہے وہ ہے تھوڑا، جدھر جانا ہے وہ ایک بلشت ہے زیادہ۔ اللہ کے قانون کے مطابق وہ بندہ کیا بنتا تھا، جہنمی، بھیجا بھی اللہ نے۔ اب فرشتے کہتے ہیں ہم جہنم میں لے کے جائیں گے، وہ کہتے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے، وہ کہتے ہیں نیت اچھی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ابھی کون سا اس میں جا کے توبہ کرنی ہے۔ اللہ نے ایک ثالث فرشتے کو بنا کے بھیجا، زمین ماپو، پھر بھی کیا ہو گیا، ایک بلشت زمین جو ہے وہ زیادہ ہے، جدھر سے چل کے آیا تھا، جدھر جانا ہے وہ ایک بلشت جو ہے زیادہ ہے، ادھر والی کم ہے۔ توجہ کے ساتھ، اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، جدھر سے چل کے آیا تھا اس کو کہا پھیل جا، اگلی زمین کو کہا سکڑ جا، تباعدی و تقربی، فرمایا پھیل جا، سکڑ جا۔ بتاؤ کبھی زمین پھیلی ہے؟ حرارت سے اجسام پھیلتے ہیں، سردی سے سکڑتے ہیں، مگر زمین نہ کبھی پھیلے نہ کبھی سکڑے۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں رک کے جو بات کرنے چاہتا ہوں، وہ زمین پھیلی اور سکڑی کس کے لیے؟ 100 کے قاتل کے لیے، 100 کے جو توبہ کی نیت سے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، ابھی پہنچا نہیں تھا۔ زمین کا پھیلنا اور زمین کا سکڑنا، یہ کیا ہے، کرامت۔ یہ کیا ہے، کرامت ہے نا۔ نبی سے ظہور ہو جائے تو معجزہ، ولی سے ظہور ہو جائے تو کرامت۔ ابھی ولی کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، زمین پھیلی بھی ہے، زمین سکڑی بھی ہے، تاکہ یہ جنت میں چلا جائے۔ مجھے بتاؤ، جو ولی کی بارگاہ میں پہنچا نہیں ہے، ابھی پہنچنا ہے، نیت توبہ کی لے کے جا رہا ہے، 100 کا قاتل ہے، اس کے لیے اللہ کرامت کا ظہور فرما رہا ہے۔ تو جو ولی کی بارگاہ میں آ جائے اس کے لیے رب کا اظہار کیسا ہوگا؟ اس وہ بنی اسرائیل کا بندہ، یہ امت مصطفیہ